بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم بتا چکے ہیں کہ کون سے وزراء، کون سے مشیر، کس وزیر کو کس مشیر کو لگانا چاہیے۔ اس میں تھا کہ ملک میں اگر آپ وزیر یا مشیر لگانا چاہتے ہیں تو اس میں کوشش کریں، سب سے زیادہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کسی ظالم وزیر کو سلطنت میں کوئی عہدہ نہ دیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ظلم اس کی صفت میں شامل ہے۔ جتنی بھی کوشش کرے گا وہ ظلم کرتا رہے گا، اور ظلم کا ڈائریکٹلی جو ظلم ہے وہ ڈائریکٹلی عوام کے اوپر بوجھ ہوتا ہے اور عوام کے اوپر بہت زیادہ تکالیف کا سبب بنتا ہے۔ ظاہر ہے ایک وزیر اگر خوراک ہے، یا ایک وزیر تعلیم ہے، یا ایک وزیر خارجہ کہہ دیں، تو وہ وزراء جب اپنی پالیسیاں بنائیں گے تو وہ ظلم جو صفت اس کے اندر ہے ظالم والی، اس کو ماتحت رکھتے ہوئے وہ اس چیز کو کبھی بھی نوٹ نہیں کریں گے کہ سامنے والا جو میں پالیسی بنا رہا ہوں، یا جو میں یہ اس وقت مثال کے طور پہ جب کوئی بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو اس میں کوشش کریں کہ ظالم کو نہ رکھیں، کیونکہ وہ اپنے طریقے سے فیصلہ کرے گا، اسے کسی عوام کی، اسے کسی رعیت کی پرواہ نہیں ہوگی۔ ظالم کا ظلم پر سخت ناگوار اس وقت گزرتا ہے کہ جب وہ کسی مظلوم، کسی ایسے شخص پہ ظلم کرتا ہے کہ جس کا سوائے خدا کے کوئی مدد کے لیے نہیں ہوتا، سوائے اللہ کے جس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ بس اللہ کہتا ہے کہ اس کی آواز، چاہے وہ دل میں ہی کوئی مجھے پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں شخص میرے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو اس کی آواز میرے پاس بہت جلدی پہنچتی ہے۔ اس ظالم کی آواز کے جو اس مظلوم پہ ظلم کرتا ہے، جو مظلوم سوائے اللہ کے کسی کی مدد نہیں رکھتا۔ بس جو شخص ظلم کرتا ہے، معصوم فرماتے ہیں، وہ شکست کھاتا ہے، چاہے جتنا وقت ہی ظلم کرتا رہے، مگر ایک دن، چاہے وہ وزیر ہو، مشیر ہو، کوئی بھی ہو، لیکن ایک دن اسے سزا ضرور ملے گی، ایک دن وہ شکست ضرور کھائے گا، اور جو حق کی مدد کرتا ہے وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہوتا ہے، چاہے اس کے پاس عہدہ زیادہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ ظالم کے مقابلے میں حق و انصاف کی بات کرنے والا اس سے زیادہ قوی تر ہوتا ہے۔ بس جو شخص ظلم کرتا ہے، دنیا میں بھی اسے اس ظلم کا بدلہ ملے گا اور آخرت میں بھی۔ ہم نے بہت سی حکومتیں دیکھی، ہم نے بہت سی سلطنتیں دیکھی آج سے 1400 سال، کئی ہزار سال پہلے، کہ جو ظلم پہ بنائی گئیں اور ایسے مٹ گئیں کہ جن کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ یزید سے زیادہ بادشاہت کسی کی نہیں تھی، مگر ایسے مٹ گئی کہ آج یزید کا نام لینا تک کوئی گوارا نہیں کرتا۔ سب سے بڑی سلطنت تھی، یزید کی حکومت تھی، جو حکم چلاتا تھا کئی لمحوں میں وہ حکم پورے ہوتے تھے، مگر وہ حکم ظلم کے اوپر مبنی ہوتا تھا۔ سب سے بڑا ظالم اگر اس وقت کوئی دنیا میں ہے تو وہ یزید ہے۔ بس سمجھ لیں کہ اس وقت اگر ہم کسی مظلوم پہ ظلم کرتے ہیں تو ایسے سمجھے ہم اسی کی صفت کو باقی رکھتے ہیں، کیونکہ خدا کی صفت ظلم نہیں، ظالم نہیں، خدا کی صفت تو رحیم ہے، خدا کی صفت تو رحم کرنا ہے۔ بس ہم جس حکمران کو لگائیں کوشش کریں کہ اس کے اندر ظلم کی صفات کم سے کم ہوں۔ بس معصوم فرماتے ہیں، ظلم کرتے وقت اللہ کو یاد رکھو۔ جب بھی تم ظلم کرنے لگو تو اللہ کو ضرور یاد رکھو۔ وجہ کیا ہے یاد رکھنے کی؟ کہ وہ تمہارے معاملات میں نہایت انصاف کرنے والا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس شخص پہ، تو اس عوام پہ، اس رعیت پہ، اس عوام الناس پہ ظلم تو کر رہے ہو، اگر اللہ نے تم پہ ظلم کیا تو تم کہاں جاؤ گے؟ بس جب بھی کسی پہ ظلم کرنے لگو تو یہ ضرور یاد رکھنا کہ خدا تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ بس بدترین ظلم وہ ہے جو کمزور اور ناتواں اور بغیر کسی مددگار والے کے ساتھ ظلم کیا جائے۔ کمزور پر ظلم کرنا ایسا ہے کہ صاحب قدرت نہایت ہی جتنا بڑا عظیم انسان ہو، جب کسی غریب، مسکین اور جس کا کوئی مددگار نہ ہو اس پہ ظلم کرتا ہے تو اس کی وہ فوقیت، اس کی وہ بلندی، اس کا وہ درجہ، اللہ فرماتا ہے سب کا سب ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ایسے سمجھے پست ترین انسان بن جاتا ہے جب کسی غریب پہ ظلم کرتا ہے۔ معصوم نے خود فرما دیا کہ جیسا کرو گے اور ویسا ہی پاؤ گے۔ آج اگر ہم ظلم کریں گے تو کل
इस दुनिया में या मरने के बाद फिर हम इंसाफ की तवक्को अल्लाह से नहीं रख सकते। बस जो शख्स किसी यतीम पर जुल्म करता है, आज देखें हमारे बहुत से फंड आ रहे हैं, बहुत से फंड ज़कात और उसके अंदर काफ़ी फंड है, मगर हमें पता नहीं कि वो किसे मिल रहे हैं। अगर हमारी सल्तनत, अगर हमारा ये वज़ीर ख़ज़ाना अगर इन चीज़ों पे फोकस नहीं करेगा, अगर वो इन युतमा और गुरबा, मसाकिन और जो ओल्ड बुज़ुर्ग हो जाते हैं और जिन्हें हम अपने प्राइवेट ओल्ड होम में रखते हैं, जिनके बच्चे उनका ख्याल नहीं रखते, अगर उनके लिए हुकूमत या गवर्नमेंट अगर उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाती, तो बस समझ लीजिए कि हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। बस फरमाते हैं कि हम कभी कामयाब नहीं हो सकते अगर इन चीज़ों की पॉलिसी को मुरतब नहीं करते। यानी अगर हम ये मुरतब नहीं करते कि यतीम को क्या देना है, यतीम के लिए क्या शहरिया मुंतखब करना है, या मिसाल के तौर पे बेवा खातून के लिए क्या हमने मुअय्यन करना है, या जो रिटायर हो जाते हैं बुजुर्गान जिनका बाद में कोई देखभाल करने वाला नहीं, उनके लिए क्या हमने एहतमाम किया है, तो फिर ऐसे समझिए हमारी हुकूमत और हुक्मरानी किसी काम की नहीं है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।